اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر عبودیت کے جانب بندگی کے راستوں پر بہترین مدد حاصل کر رہا ہوگا۔ یہ سفر آپ کا اس مبارک مہینے سے کہ جسے پروردگار متعال نے ہمارے لیے رحمت کے طور پر نازل فرمایا۔ اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں احسان اور نیکی کی ہمارے اندر خواہش جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ راستے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت شاید ہفتوں کوئی نہ کر پائے انفارچونیٹلی، لیکن ماہ مبارک رمضان میں پورا قرآن مجید اکثر لوگ ختم کرتے ہیں اور اس عظیم ثواب کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ آسانی ہے کہ جو پروردگار متعال نے خاص کر کے اس ماہ مبارک رمضان میں پیدا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من حسن منکم فی هذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ جس نے بھی اپنے اخلاق کو، بیہیویئر کو اس مہینے میں بہتر بنایا، اس کے لیے پروردگار متعال گزرنے کی اجازت اس کے لیے مہیا فرمائے گا پل صراط سے، جس دن قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ دیکھیں، ہمارے برے اخلاق ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اس کے اوپر غور کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے برے اخلاق پر وہ ریاکشن نہیں دیتے کہ ان کی ریاکشن سے ہمیں پتہ چلے کہ ان کو کوئی بات غلط لگ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچے سے کھیلتے ہوئے آپ اسے گدگدی کرتے ہیں، اس کے پاس چارہ نہیں کہ وہ ہنسے، لیکن اس کا ہنسنے سے کیا یہ مراد ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بہت غور طلب باتیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، جس پر توجہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ منہ پر مسکراہٹ ان کی ہوتی ہے، لیکن کیا اس کا یہ مراد ہے کہ اگر آپ کوئی زیادتی فرماتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو ان کی مسکراہٹ اس بات کی نشانی کہ آپ کا کام درست ہے اور ہمیں قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام طور پر آسان نہیں ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، لیکن اس مہینے میں پروردگار متعال نے خاص برکت قرار دی ہے۔ پھر فرمایا کہ من خفف فی هذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ جس نے بھی، جو اس کا امپلائی ہے، جو اس کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی بھی شخص ہے جو اس کے لیے کام کر رہا ہے، اگر اس سے تھوڑے کام کے بوجھ کو ہلکا کیا تو پروردگار متعال اس کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرے گا قیامت کے دن۔ بڑی بڑی ترغیب ہے عزیزان گرامی۔ گنے چنے ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں ایسے نہیں کہ آنے والے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے اور ختم ہونے والے نہیں، یعنی ایک دن ہمارا ایسا ہوگا، ایک مہینہ ہمارا ایسا ہوگا ماہ مبارک رمضان کا جو ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ مہینہ ہو سکتا ہے وہ یہ دن ہو، اور اس عارضی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد ایک ہمیشگی زندگی ہے۔ واہ ہو اس پر کہ جس نے اپنی عارضی زندگی کو بچانے کے چکر میں ہمیشگی کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، جس آیت کو ہم نے سورہ یوسف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ہم نے کہا کہ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ جو پیراہن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پچھلے حصے سے پھٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری چال ہے، اور تمہاری چال بہت بڑی چال ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ایک مغالطہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ یہ سورہ نساء کی 76 آیت کا ایک حصہ ہے، تو وہاں سے اس حصے کو اٹھاتے ہیں، یہاں سے اس جملے کو اٹھاتے ہیں جو عزیز مصر نے کہا، اور یہ دونوں کو ساتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ خواتین کا جو قید اور مکر ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ خواتین سے ڈرو زیادہ، شیطان سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا عورتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا وہ انداز گفتگو ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں ہمیں کسی قسم کا ٹیمپلیٹ، کسی قسم کا نمونہ نہیں ملتا کہ جس سے ہم قرآن مجید سے اس پر تائید لے سکیں، بلکہ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں اس کا برعکس نظر آتا ہے۔
قرآن مجید میں سب سے بڑا دشمن انسان کا جو ہے وہ شیطان ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف کو بتایا تھا کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کو شیطان کو اپنا دشمن مانو. کوئی تمہیں ڈسٹریکٹ نہ کر دے یہ کہہ کہ یہ دشمن ہے اور وہ دشمن ہے. ہاں ہو سکتا ہے خواتین مردوں کی وجہ سے گناہ کی طرف جائیں اور مرد خواتین کی وجہ سے گناہ کی طرف جائیں, اسی طرح مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو گناہ سے بچاتے بھی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو جو قرآنی ذہن ہوتا ہے, جو قرآن مجید سے آشنا ہوتا ہے, جس ذہن کی تربیت قرآن مجید سے آشنا ہوتی ہے, جس نے اپنی روح و روان کی تربیت قرآن مجید سے انس لینے کے بعد انجام دی ہوتی ہے, وہ اس قسم کے باتوں سے دور ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے قصے میں بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, جبکہ قرآن مجید کے مطابق کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اس درخت کی طرف قدم بڑھایا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا. اور پروردگار متعال ہم حضرت آدم اور حضرت حوا سے دونوں سے بالکل سیم ٹون میں گفتگو فرما رہا ہے اور دونوں کو ایک ہی حکم دے رہا ہے. کوئی اس حکم میں فرق نہیں کہ جس سے ہمیں ایسا محسوس ہو کہ حضرت حوا علیہ السلام کا قصور تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام بہک گئے, اس درخت کے پاس چلے گئے. بس جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, تربیت دی جاتی ہے اہل بیت علیہ السلام سے کہ اپنے عقائد کو جو احادیث ہیں, جو روایات ہیں, ان کو قرآن مجید کے ساتھ ناپو اور تولو اور پھر دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تاکہ غلطی میں نہ پڑ جاؤ, وہم و گمان میں نہ ہو, کہ وہم و گمان انسان کی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ قرآن مجید سے ہم آشنا ہو کہ پروردگار متعال خواتین کے بارے میں, مردوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے. سب سے پہلے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں ہمیں واضح طور پر یہ بات ملتی ہو کہ خواتین کا معنوی درجہ مرد حضرات سے کمتر ہے, بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی گفتگو جو جنرلائز گفتگو ہوتی ہے کفار سے, اس میں ضمائر جو استعمال ہوئے وہ تمام مردوں والے ضمائر ہیں. یعنی سارے وہ کفار مرد تھے. البتہ ایسے نہیں تھا, ہمیں کسی بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے, لیکن اگر اس طریقے کا کھیل کھیلنا ہے کہ لفظوں پر گفتگو کرنی اور عجیب و غریب استدلال سے مدد لینی ہے, تو ایسی استدلال اس کے برخلاف بھی موجود ہے. پھر آپ دیکھیں فرعون, نمرود, شداد, قارون, یہ وہ سارے کیریکٹرز ہیں جن کو قرآن مجید میں ایک نمونہ بنایا ہے شیطانی کردار ہونے کا, طاغوتی کردار ہونے کا. یہ سارے مرد ہیں. اس طرف سے ملکہ سبا ہو یا عزیز مصر کی خاتون ہو زلیخا, یہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں جو کہ پہلے گمراہی پر تھیں, لیکن اینڈ میں اب دیکھتے ہیں کہ ان کے قلب میں ہدایت داخل ہو گئی. آپ زوجہ فرعون کو دیکھیں کہ پروردگار متعال نے اسے مومنین کے لیے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, پروردگار متعال نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خواتین جو ایمان لا رہی ہے یا وہ خواتین جو مومنہ ہیں ان کے لیے میں فرعون کی زوجہ کو نمونہ عمل بنا رہا ہوں. نہیں فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, جس کو بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کا دل ہے, جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, اس کے لیے امرأۃ فرعون نمونہ عمل ہے. خوب, یہاں پر ہم اس طریقے کی باتوں کو تفکیک کرنا چاہ رہے ہیں ان باتوں سے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں وہ عمل انجام پاتا ہے کہ جس کو شیطان نے انجام دیا تھا, اور جس عمل کے باعث شیطان بنا, اور وہ کیا تھا, کسی مادی چیز کے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے بنا پر کسی کو افضلیت دینا دوسرے سے. شیطان کے ذہن میں یہ فطور تھا کہ کیونکہ پروردگار متعال نے اس کو آگ سے بنایا جو کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے بنایا جو کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کوئی شخص بھی اس جہت سے کسی دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتا کہ جس پر اس کا اختیار نہ ہو. آپ دیکھیں ایک مشہور قصہ ہے طاؤس یمانی کی جانب سے یہ نقل ہوا ہے کہ ایک رات وہ مسجد الحرام کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس کو گریہ و زاری کی آواز آئی.
جب اس نے توجہ کی کہ یہ کون ہے جو گریہ وزاری کر رہا ہے، تو اسے امام زین العابدین علیہ السلام دور سے دکھائی دیے، یا اس وقت اسے پتا چل گیا تھا کہ امام زین العابدین ہے، یا اس نے تھوڑی دیر کے لیے توجہ کی اور سنا کہ کیا گریہ وزاری ہو رہی، تو پھر اس کو اندازہ ہوا کہ یہ امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ہے۔ خوب، اور امام علیہ السلام کی جو مناجات بھی اس وقت بہت خوبصورت مناجات ہے، میں کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی بیان ہوئے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام کعبے کے نزدیک رات کے اندھیرے میں مناجات فرما رہے ہیں، الہی غارت نجوم و سمائک، پروردگارہ اندھیرا اتنا شدید ہو گیا ہے۔ یہ اصطلاح ہے بولنے کے لیے، بہت ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو مین نہیں کرتے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میری ناک کٹوا دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناک کٹ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بے عزتی کروا دی۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کعبے کی گرد ہاتھوں کو بلند کر کے مناجات فرما رہے ہیں، الہی غارت نجوم السماء، پروردگارہ اتنا اندھیرا ہو گیا، رات اتنی ہو گئی کہ اب ستارے بھی چلے گئے۔ وَنَامَتْ عُیُونُ أَنَامِكَ، اور تیری مخلوق کی آنکھیں سو گئیں، وَحَدَّأَ أَصْوَاتُ عِبَادِكَ وَأَنْعَامِكَ، اور جو تیرے جو تو نے چارپا بنایا، جو جانور بنایا، جو کچھ تو نے مخلوق بنائی، ان کی سب کی آوازیں اب اس رات کے پہر میں بند ہو گئی۔ وَغَلَّقَتِ الْمُلُوكُ عَلَيْهَا أَبْوَابُهَا، اور ان مخلوقات کے اوپر بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ وَطَافَ عَلَيْهَا خُزَّانُهَا وَاحْتَجَبُوا عَمَّن يَسْأَلُهُمْ حَاجَةً، اور اس کے اوپر گارڈز بٹھا دیے ان دروازوں پر بڑے بڑے بادشاہوں نے رات کے اس پہر میں، کہ اب کوئی بھی کچھ بھی حاجت لے کر آئے تو ان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہے اس تاریکی اور اندھیرے میں۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا انداز ہے مناجات اور گفتگو کا۔ حیف ہے کہ انسان اہل البیت علیہ السلام کو ماننے کا، محبت کا، مودت کا دعویٰ کرے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے اپنے الفاظ سے آشنا ہو، ان کے نام پر دوسرے الفاظ سے آشنا ہو۔ تمام اس کو وہ منقبتیں، وہ قصیدے جو دوسروں نے اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں اپنی سمجھ اور فکر کے مطابق کہے ہیں، وہ سب اس سے آشنا ہو، لیکن خود اہل البیت علیہ السلام نے جو مقام بندگی اور عبودیت پہ گفتگو فرمائی ہے پروردگار متعال سے، وہ غافل ہو اس سے۔ اگر غفلت کا احساس ہوتا ہے، مثلا اگر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی میں نے ایسی مناجات امام علیہ السلام کی نہیں سنی، تو غور کریں کہ کس چیز نے آپ کو اہل البیت علیہ السلام کی خالص گفتگو سے دور کیا ہوا ہے۔ انسان کا وقت محدود ہے، شیطان کا کام یہ ہے بڑا کام، ہمیں وہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے نہیں بہکاتا۔ کبھی بھی ہمیں یہ مجبور نہیں کرے گا شیطان کہ اپنا روزہ کھول لیں، افطار کر لیں وقت سے پہلے، یا خدا نخواستہ کسی مسکرات کی طرف جائیں یا فحاشی کی طرف جائیں، اسے پتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نہیں بہکا سکتا۔ شیطان کیا کرے گا؟ ہمارے درجات سے ہم کو روکنے کے لیے اگر ایک چیز ہوگی جو زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور دوسری چیز ہوگی جو امپورٹنس میں اس سے کم ہوگی، اب ہمارے پاس زندگی میں صرف 24 گھنٹے ہیں، اگر ہم نے وہ چیز اٹھا لی کہ جو کمتر ہے امپورٹنس میں، تو یہ زیادہ اہم چیز ہمارے ہاتھ سے فوت ہو جائے گی۔ شیطان کچھ کرے گا کہ ہم یہ کمتر اہم چیز کو ہاتھ میں لے لیں، لہٰذا ہمارے درجات میں کمی آئے گی، ہماری بلندیوں میں کمی آئے گی۔ ہر چیز جو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کہی جائے، منقبت و قصیدے، یہ سب اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس لفظ کی، اس کلام کی جو خود اہل بیت علیہ السلام کے دہان مبارک سے نکلا ہو ہمارے لیے اور بیان فرمایا انہوں نے ہماری تربیت کے لیے، اس تک تو کوئی لفظ نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہماری زندگی میں 24 گھنٹے، ان میں سے کچھ گھنٹے ہم نے سونا ہے، کچھ یہ کرنا ہے، کچھ وہ کرنا ہے، بچے کچھ لمحات ہیں جس میں ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے استفادہ کریں جو اہل بیت علیہ السلام کا اپنا کلام ہے، یا اپنا وقت اس چیز پر صرف کریں جس کی جو اچھی چیز ہے لیکن اس کی اہمیت کمتر ہے۔ بہرحال کیا فرمایا؟ پروردگار ستارے بھی چلے گئے، تیرے بندوں کی آواز بند ہو گئی، جانوروں کی بھی آواز بند ہو گئی، کوئی کچھ آواز نہیں کر رہا، حتیٰ بادشاہوں نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے، اس پر پہرے دار لگا دی، کوئی اب ان سے سوال کرنے نہ ہے۔ لیکن کیا پروردگارہ وَأَنْتَ
وانت الہی الحی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم. پروردگار تو ابھی تک جاگ رہا ہے, تو ہمیشہ جاگتا ہے, تو حی و قیوم ہے, تجھے ایک لمحہ بھی نیند نہیں آتی. دیکھیں ولا یشغلک شیء عن شیء, ایسا بھی نہیں کہ اگر کوئی شخص تجھ سے اس وقت دعا مانگ رہا ہے, یہ دعائے جوشن کبیر میں بھی ہم پڑھتے ہیں, یا من لا یشغلہ سمع عن سامع, یا من لا یغلطہ سؤال عن سؤال. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پر کوئی شخص پروردگار متعال سے گفتگو کر رہا ہے تو اگر میں نے گفتگو کرنا شروع کی تو اب پروردگار متعال کو نعوذ باللہ پرابلم پیش آئے گی. کیا فرماتے ہیں وَلَا يَشْغُلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ, ایسا نہیں ہے کہ تو مشغول ہو جائے ایک چیز سے تو پھر دوسرے کو توجہ نہ, تیرا دروازہ دن اور رات کھلا ہوا ہے, اس وقت اور کوئی کام بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میرے پاس کوئی مسئلہ اور مشکل ہے تو کوئی دروازہ ہی کھلا نہیں کہ اب میں جاؤں, کم سے کم میں اس وقت تو پروردگار متعال کی طرف رجوع کروں. یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. وَأَبْوَابُ سَمَائِكَ لِمَنْ دَعَاكَ مُفَتَّحَاتٍ, اور آسمان کے دروازے جو بھی تجھ سے دعا مانگنا چاہے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب میں تیرے در پر حاضر ہوا ہوں. خوب عظیم الشان مناجات ہے. یہاں پر طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام مناجات کرتے کرتے ایک لمحہ ایسا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. طاؤس یمانی پریشان ہو کر امام علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور امام علیہ السلام کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں, اور اشک جب بہاتے ہیں امام کی حالت دیکھ کر تو یہ اشک امام علیہ السلام کے چہرے پر جب پڑتا ہے تو امام کی آنکھ کھلتی ہے. امام فرماتے ہیں کون ہے کہ جس نے میرے اور میرے رب کے بیچ میں دوری کی, کس نے میرے اور میرے رب کے بیچ میں فاصلہ ایجاد کیا. طاؤس یمانی فرماتے ہیں آقا میں آپ کی قربان, میرے ماں باپ آپ پر فدا, میرے سے یہ برداشت نہیں ہوئی آپ کی حالت, میں نہیں دیکھ پایا, میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کی میں چیک کروں آپ زندہ ہے, آپ اس دنیا سے چلے گئے. گفتگو ہوتی ہے, پھر طاؤس یمانی پوچھتے ہیں امام علیہ السلام سے کہ آقا آپ فرزند رسول ہیں, آپ سید ہیں, آپ سادات کے سردار ہیں, آپ سید الساجدین ہیں, آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے اس طرح کی عبادت کرنے کی. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اگر آپ ایسی عبادت کریں تو ہمارے پاس کیا عذر ہے مہینوں مہینوں اور سالوں سال پروردگار متعال سے غافل رہنے کا. یہ جو لطف اور مہربانی ہوتی پروردگار متعال کی کہ ماہ مبارک رمضان میں ہماری سانسیں تسبیح ہو جاتی ہے, ہمارا سونا عبادت, یہ ہماری ضرورت ہے, یہ کوئی ایکسٹرا چیز ہمیں نہیں مل رہی. ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی عبادت یہ ہے کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. طاؤس یمانی نے امام سے سوال کیا, کیا پوچھا آقا آپ کو اس عبادت کی کیا ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں میں عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر اہل بیت علیہ السلام کے عربی کلام اور اس کے ترجمے دونوں سے مزین ہو. فرماتے ہیں امام علیہ السلام کے حیات ہے حیات, ہرگز نہیں ہرگز نہیں. کیا سوال تھا طاؤس یمانی کا کہ آپ کو جو کہ سید الساجدین ہے, آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو عبادت کی کیا ضرورت. فرمایا حیات ہے حیات, دع عنی حدیث ابی و امی و جدی, ان باتوں کو مجھ سے نہ کرو کہ میرے جد کون ہے اور میرے ام کون ہے اور میرے باپ کون ہے. ام کون ہے, مادر گرامی کون ہے سید الساجدین علیہ السلام کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. جد کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. والد کون ہے تمام امام جو ان کے پہلے آ چکے. فرما رہے ہیں دع عنی حدیث ابی و امی و جدی, ان باتوں کو میرے سامنے بیان مت کرو. خلق اللہ الجنت لمن اطاعہ, اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت بنائی اس کے لیے کہ جو اس کی اطاعت کرے. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا, اگرچہ کہ وہ ایک غلام ہی کیوں نہ ہو, سب سے بے ارزش غلامی کیوں نہ ہو, کہ جس کی تم دنیا والوں کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. خلق اللہ الجنت لمن اطاعہ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا وَخَلَقَ اللَّهُ النَّارَ لِمَنْ عَصَاهُ, اور پروردگار متعال نے آتش جہنم کو خلق فرمایا اس کے لیے کہ جو اس کی عصیان کرے, نافرمانی کرے. وَلَوْ كَانَ وَلَدًا قَرْشِيًا یا قریشیہ, اگرچہ کہ وہ کوئی قریشی
فرزند ہی کیوں نہ ہو, قریش کی نسل سے کوئی بہت ہی بہترین شخص ہی کیوں نہ ہو کہ جس کے نسل میں کوئی شک نہ ہو. پروردگار متعال کے جنت اور جہنم کا دار و مدار نسل و رنگ ہو, یہ چیزیں ہیں ہی نہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. کون فرما رہی ہے بات؟ ہماری تربیت دعویٰ اہل البیت علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کا ہے, لیکن تربیت انفارچونیٹلی کیونکہ ہم ایسے الفاظ سے دور ہیں کہیں اور سے ہوتی. اما سمعت قول اللہ تعالی, اب قرآن مجید کی ایک آیت اپنے بات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے بیان فرماتے. کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کو نہیں سنا؟ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن قیامت آئے گی تو اس دن یہ خاندان اور ریلیشن شپس اور یہ سارے آپس کے رشتے یہ سب بے معنی ہو جائیں گے اور وہ نہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. قربان جاؤں میں سید الساجدین کے. ہمارے یہاں جو مذہبی تقدس حاصل کرتا ہے, ہمارے یہاں اگرچہ کمتر ہے لیکن اوور آل دنیا میں ایسا ہے کہ جو بھی مذہبی تقدس حاصل کرتا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب ہوں. اب میرا حساب کتاب الگ ہے, عوام کا حساب کتاب الگ ہے. یہاں پر زین العابدین سید الساجدین سرور کائنات کے نواسے فرما رہے ہیں کہ میرا حساب کتاب دوسروں سے الگ نہیں ہے. مطلقاً پروردگار متعال کا دار و مدار جنت دینے کا یا دوزخ کا اس پر ہے کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے. اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت کہ جب قیامت آئے گی تو کسی قسم کے رشتے آپس میں نہیں رہیں گے. گفتگو کیا چل رہی ہے؟ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ مرد اور عورت کو کیا ایک دوسرے پر فضیلت ہے؟ کیا قرآن کے مطابق یہ گفتگو صحیح ہے کہ ہم کہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مرد سے بہتر ہیں یا مرد خواتین سے بہتر ہیں؟ ہم نے کہا ہرگز ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, کچھ آیات قرآن مجید کی پیش کرتا ہوں جہاں پر آپ کو مزید اس بات کے بارے میں آشنائی ملے گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے یہ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. حضرت مریم کی مادر گرامی حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ تھیں اور ان کی بہن حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھیں. تو یہ حضرت زکریا اور حضرت عمران آپس میں ہمزلف تھے اور دونوں کو پروردگار متعال نے ایک عرصے تک فرزند سے نہیں نوازا تھا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خوشخبری, البتہ روایات میں ایسا ہے کہ گویا جب حضرت عمران کو خوشخبری دی گئی کہ تمہارے یہاں فرزند پیدا ہونے والا ہے تو کہا گیا تھا کہ یا حضرت عمران نے ایسے سمجھا یا ایسے بتایا گیا کہ یہ ایک بیٹا ہوگا. لیکن جب پیدا ہوئی, یعنی جب پتا چلا کہ ان کی جنسیت کیا ہے, تو پتا چلا کہ یہ ایک لڑکی ہے جو حضرت عمران کے گھر میں پیدا ہوئی ہے. تو یہاں پر حضرت مریم کی والدہ پروردگار متعال سے گفتگو فرما رہی. کیا فرما رہی ہیں؟ اذ قالت امرأۃ عمران, جب کہا عمران کی بیوی نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, پروردگارہ میں نے نظر کی ہے, میں نے منت کی ہے, میں نے نیت کی ہے کہ جو میرے باطن میں بچہ ہے وہ جب پیدا ہوگا, یہاں پر گویا وہ تصور فرما رہی تھی کہ یہ ایک لڑکا ہے, پروردگار متعال نے انہیں بیٹے سے نوازنا, تو جب پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے راہ میں آزاد کر دوں گی کہ وہ تیری راہ میں صرف عبادت اور تیرے کاموں میں صرف مصروف رہے, کسی قسم کی دنیا کے معاملات سے اس کی کو سرکار نہ ہو. فرمایا کہ اس کو آزاد کرنے والی ہوں تیرے راہ میں, فتقبل منی انک انت السمیع الدعاء, بس پروردگارہ میری اس نظر کو قبول فرما, بے شک کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. خوب, پھر کیا ہوا؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس دنیا میں آئی تو حضرت مریم سلام علیہ کی مادر گرامی کو تعجب ہوا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ ایک بیٹا ہونے والا ہے لیکن یہ تو ایک لڑکی ہے. تو پروردگار متعال سے اپنے تعجب کا اظہار کرنے لگی اس پس منظر میں کہ اب میں اسے کس طرح سے وقف کر سکتی ہوں تیرے راہ میں. اس وقت تک کانسیپٹ یہ تھا
کہ دین کے راہ پر صرف مردوں کو، لڑکوں کو اہمیت مل سکتی ہے، خواتین کا کوئی خاص کردار نہیں ہے. گویا وہ والا معاشرہ ہمارے معاشرے سے کافی ملتا جلتا تھا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پروردگارا یہ تو ایک لڑکی ہے جو میرے یہاں پیدا ہوئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اب یہ جو جملہ جو یہاں پر ہے واللہ اعلم بما وضعت، یہاں پر اختلاف مفسرین کے بیچ کے، کیا یہ وہ جملہ ہے کہ جو مادر حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جملہ ہے؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بخوبی پتا ہے کہ مادر مریم نے کیا لڑکا جنا ہے یا لڑکی جنی ہے. البتہ زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ یہ جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ واللہ اعلم بما وضعت، یہاں پر وضعت تھرڈ پارٹی ریفرنس ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت مریم کی ماں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، ورنہ وہ فرماتی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے. لیکن یہاں پر جملہ ایسا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس خاتون نے کیا جنا ہے. خو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کلیدی جملہ یہاں پر ہے. وَلَيْسَ اور نہیں ہے، الذَّكَرُ مرد کس کی طرح، انثیٰ کی طرح، خاتون کی طرح. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. ہمارے یہاں پر جو بہت شجاع ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح ہے. مثلا یہ زید، عمر، یہ شیر کی طرح ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کسی کی شجاعت کو دیکھ کر کہ شیر زید کی طرح ہے، شیر عمر کی طرح ہے. عام طور پر ایسے نہیں کہا جاتا. کیوں؟ کیونکہ جس چیز میں ان دونوں کو آپس میں ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ شجاعت ہے، اور شجاعت عام طور پر شیر میں زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت انسانوں میں. پس اگر کوئی انسانوں میں سے شجاع ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیر کی طرح ہے. کوئی اگر بہت زیادہ سخی ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حاتم طائی کی طرح ہے. بس جس میں وجہ شباہت، دیکھیں یہ شجاع ہو جانا یا سخی ہو جانا اسے کہا جاتا ہے وجہ شبہ. یہ دلیل شباہت کی جتنی جس شخص میں زیادہ ہوتی ہے، جس ذات میں، جس شے میں زیادہ ہوتی ہے، تو دوسرے کی مثال اس کی طرح دی جاتی ہے. کسی سخی شخص کی مثال دی جائے گی حضرت حاتم طائی کے نسبت، ہم کہیں گے کہ یہ بالکل حاتم طائی کی طرح ہے. کیوں؟ کیونکہ حاتم طائی میں سخاوت بہت زیادہ تھی اور اس کی سخاوت ان سے ملتی جلتی. یہاں پر دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ماں مثال دے رہی ہیں، فرما رہی ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. معذرت، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب ہے. یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد جو ہے، بیٹا جو ہے، وہ خاتون کی طرح، لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. سوال ہدف کیا تھا حضرت مریم کی مادر گرامی کا اس شکوے کو بیان کرنے سے؟ کہ پروردگار متعال کے دین کی خدمت کے لیے میں نے جو نیت کی تھی تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا وہ ہے کہ جو پروردگار متعال کے راہ میں خدمت کر سکتا ہے بہتر طریقے سے. اس لیے وہ پروردگار متعال کے در پر گفتگو فرما رہی تھی، مناجات فرما رہی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ مجھے بہتر پتا ہے کہ تم نے کیا جنا ہے یا اس خاتون نے کیا جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ دین کی تبلیغ میں جس معاملے میں تم پریشان ہو، میرے راستے میں خدمت کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد عورت کی طرح نہیں ہے. خوب اگر نارمل اسلوب بیان کے تحت ہم سمجھنا چاہیں، ہم کیا کہتے تھے کہ فلاں شخص کی طرح ہے یا فلاں شخص کی طرح نہیں ہے، یعنی وہ صفت جو ہے وہ اس شخص میں زیادہ پائی جاتی ہے، مشبہ بہ میں پائی جاتی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے کہ لیس الذکر، لڑکے میں، مرد میں وہ بات ہے ہی نہیں جو خاتون میں بات ہے. کس لحاظ سے؟ میرے دین کی خدمت کرنے کے لحاظ سے. یہ اب بھی ہم صلوات پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. تمام پنجتن پاک پر صلوات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے ہم بھیج رہے ہوتے ہیں اس خاص درود میں. بس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اور آپ دیکھیں سوسائٹی میں سب سے زیادہ فساد اور فحشا کی طرف ترغیب اگر کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ الٹی سیدھی باتیں اگر
کسی کو کی جاتی تو وہ خواتین ہوتی ہیں. جتنا ہو سکے ان خواتین کو راہ سے بدر کیا جائے. اور آپ دیکھیں تمام سکسیسفل موومنٹس میں یا تمام ایسے لوگ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں کچھ بننے کے قابل ہوئے, ان کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ تھا. یہ خاتون کی عظمت ہے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی کو شک ہوا کہ اگر یہ خاتون ہے تو اللہ کی راہ میں مدد کر سکے گی, اللہ کی راہ میں خدمت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے کیا جنا ہے, اور خاتون مرد خاتون کی طرح وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, ذکر مرد خاتون کی طرح نہیں ہوتا. خوب وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں تجھے, تیری پناہ میں دیتی ہوں کس سے, شیطان سے, اور اس کی نسل کو بھی میں تیرے پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کیا برکتیں ہیں قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہیں. ون آف دا گریٹسٹ پرسنالٹیز, خواتین کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں قرآن مجید میں, حضرت مریم سلام اللہ علیہا. قرآن مجید کی ایک پورا سورہ ڈیڈیکیٹ ہوا ہے ان کے نام پر, اور اس میں ان کے کیریکٹر کو بیان فرمایا. تو کسی کو بھی یہ شک نہ ہو کہ کسی ایسی بنیاد پر, اچھا پھر دوسرے ایکسٹریم میں چل جائے, اچھا پھر خواتین بہتر ہے, نہیں. یہ شیطانی تھاٹ کو اپنے ذہن سے نکالیں. یہ شیطانی خیال کہ کوئی کسی دوسرے شخص سے اس بنیاد پر بہتر ہو سکتا ہے کہ جو بنیاد اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ جو مختلف لوگ مختلف چہروں میں, مختلف زبانوں میں, مختلف قبائل سے, مختلف خاندانوں سے ہیں, وہ اس لیے کہ اگر سارے ایک جیسے دکھنے لگتے تو کون کس کو پہچان سکتا. لیکن اس میں کوئی کرامت نہیں ہے, نسل میں, خون میں کسی قسم کی کرامت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ شیطان تھا جس نے سب سے پہلے اس بات کو انٹروڈیوس کیا کہ کیونکہ میں بنا ہوا ہوں آگ سے, اگرچہ کہ میرا اختیار اس پر نہیں تھا, لیکن میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ وہ خاک سے بنے ہوئے, اگرچہ کہ ان کا اختیار اس پر نہیں. کتنی نامعقول بات. خوب, اب ہم آتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 کی طرف کہ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یہاں پر عزیز مصر ایک پولیٹیشین ہے. دیکھیں پولیٹیشنز میں عام لوگوں کی طرح جذبات نہیں ہوتے. عام لوگوں کے یہاں پر اگر ایسی کوئی بات پیش آتی ہے, ایسا کوئی معاملہ پیش آتا, تو بڑا ایک جذبات کا مظاہرہ ہوتا, غصہ ہوتا, لڑائی ہوتی, جھگڑا ہوتا, کچھ نہ کچھ تو ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پروردگار متعال ہمیں سوسائٹی کے ماحول سے بھی آشنا فرمانا چاہ رہا ہے. فرماتا ہے کہ ہر جگہ پر ایسے ہی, ہر زمانے میں ایسے ہی ہے کہ جو جذبات عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں وہ سوسائٹی کے پولیٹیشنز میں اور جو ایلیٹ ہوتے ہیں ان میں نہیں پائے جاتے. لہٰذا بہت آرام سے عزیز مصر نے اس بات کو ڈیل کیا, ہینڈل کیا. سب سے پہلے فیصلہ کروایا کہ مسئلہ کیا ہے دراصل, اور جب کیونکہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی تو فائدہ ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عمل اور کام کی بنیاد پر انہوں نے اپنی جگہ بنائی تھی عزیز مصر کے دل میں. اگر یوسف کو وہ ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر, تو وہ فائدہ تمام ہاتھ سے چلا جائے گا جو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ملتا ہے. جو بھی رسپانسبلٹیز انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں, اب وہ رسپانسبلٹیز کون سنبھالے گا, وہ کام کون کرے گا. تو لہٰذا پولیٹیشنز کو چیزیں بڑی دقت سے اور سوچ سمجھ کے انجام دینی پڑتی ہیں. عام لوگوں کی طرح وہ آزاد نہیں ہوتے کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. یہاں پر اس عزیز مصر نے یہ بہتر سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گئے کہ تم اس بات سے چشم پوشی کرو, اس بات کو اب کہیں بھی نہیں بتانا. اور اس کو حضرت یوسف پر پورا اعتماد تھا کہ قطعاً وہ ایسے کریں گے کیونکہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نبیوں والے اخلاق دیکھے ہوئے تھے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ, یہ کہا زلیخا کو, کہا کہ اب تم اپنے گناہ کی توبہ کرو, اِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ, بے شک تم ہو کہ جس نے خطا کی ہے. خب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تو عزیز مصر نے منہ بند کر دیا کہ یہاں سے کوئی بات لیک نہ کرے. لیکن محل میں بہت سارے اور لوگ ہوتے ہیں, خدم ہوتے ہیں, حشم ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ سرونٹس ہوتے ہیں, کام کرنے والے ہوتے ہیں. ایک محل میں کتنے لوگوں کا چہل پہل ہو رہا ہوتا ہے ایک وقت میں. خوب وہاں سے بات لیک ہونا شروع ہوئی
یہاں تک کہ جو شہر کی دوسری خواتین تھی، خاص کر کے جو بڑے گھرانوں کی خواتین تھی، ان کے بیچ میں یہ بات پھیل گئی. اب انہوں نے کیا کہا؟ آیت نمبر 30 میں پروردگار متعال بیان فرماتا ہے کہ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو شہر کے بڑے گھرانوں کی خواتین تھی، انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی زوجہ نے اپنے غلام کو، جوان غلام کو، تراود فتاحا، فتاحا ایک بے ارزش کرنے والی بات ہے، یعنی ایک شخص کو کہ جس کی کوئی ارزش نہیں ہے اس کو پھنسانے کی کوشش کی ہے. قد شغفہا حبا، محبت نے اس خاتون کو قابو میں لے لیا ہے. بہت سارے لوگ اس زمانے میں زلیخا سے حسد کرتے ہوں گے، تو انہوں نے یہ بہترین موقع سمجھا. کل تک یہ زلیخا سے بہت اچھی طرح ملاقات کرتے ہوں گے، بہت اچھی طرح گفتگو کرتے ہوں گے، بلکہ آج بھی اگر اس سے روبرو ہوتے تو بہت اچھی طرح گفتگو کرتے، بہت اچھی طرح بات چیت کرتے. لیکن پیچھے کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ پروردگار متعال آپ کو سوسائٹی کا ایکچوئل حال بتا رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی اس وقت ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن پیچھے کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ زلیخا بہت ہی بڑی گمراہی میں، اس نے کیا حرکت کی ہے. ہم تو اس کو بہت ہی عقل مند سمجھتے تھے، یہ تو بڑی بیوقوف نکلی، اس کو ایک عام سے جوان نے اپنے عشق میں، پیار میں پھنسا لیا ہے. یہ باتیں گھومتے گھومتے زلیخا کے کان میں پہنچی. خوب یہاں سے کیا ہوا؟ اچھا، اس سے پہلی آیت میں، یہی آیت میں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک کہ ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسے شخص کی طرف رخ کیا ہے جو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. اس کا سٹینڈرڈ اس سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے. اسے اگر یہ کام کرنا بھی تھا، ایسی حرکت کرنی بھی تھی، تو کسی ایسے شخص کا رخ کرتی جو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق کوئی صحیح سا انسان ہوتا، غلام نہیں ہوتا. یا یہ کہ وہ اس کے اس کام کو کنڈیم کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ایک منافقانہ کنڈیمنیشن ہے. کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے گا کہ یہ جو خود کنڈیم کر رہے ہیں زلیخا کو اس بات پر، جب آگے کے واقعات پیش آتے تو اس کے بعد وہ خود بھی اس کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی یوسف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بس یہ ایک منافقانہ کنڈیمنیشن ہے، یہ سوسائٹی کی گوسپ ہے. اس میں کوئی انٹلیکچوئل اور روحانی اور اسپریچول گفتگو نہیں ہو رہی ان خواتین کے بیچ میں. بلکہ بہت سارے لوگوں نے تفسیر، بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان باتوں کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ زلیخا یوسف کو ان کے سامنے لائے اور یوسف سے رونمائی کرے ان کے سامنے. اگرچہ کہ یہ بعید ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام شہر میں ہی تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اکیلے ایک کمرے میں رہتے تھے، روزمرہ کی رسپانسبلٹیز انجام دیتے تھے، کام کرتے تھے. اسی لیے عزیز مصر نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور ان سے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ کوئی فائدہ پہنچاتے تھے. اب کسی گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کر فائدہ تو نہیں پہنچایا جا سکتا. عام طور پر وہ شہر میں گھومتے تھے، لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا. فلما، اچھا پھر کیا ہوا؟ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا کو یہ پتا چلا کہ خواتین جو مصر کی ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، اس قسم کی چالیں چل رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے بہترین ماحول کو تیار کیا، مہمان نوازی کا، تکیہ رکھا، پھل دیے، کھانے کا انتظام کیا، ہوا میں ملائمت پیدا کی، گرمی تھی تو ٹھنڈی کا انتظام کیا، ٹھنڈ تھی تو گرمی کا انتظام کیا. بہرحال ماحول کو پورا سیٹ کیا کہ یہ ایک آرام دہ ماحول بن جائے ان کے لیے. یعنی یہ اعتدت لہن متکئا، یہ نہیں کہ صرف تکیہ ان کے لیے رکھ دیا، نہیں، یہ مجاز ہے اس بات کا کہ پورے ماحول کو ایک عظیم مہمان نوازی کے لیے سیٹ کیا. فارسلت الیہن، دعوت نامہ بھیجا. واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور سب کو ایک ایک چھری ہاتھ میں دی. وقالت اخرج الیہن، وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف سے کہ آپ باہر نکلیں، ان کے سامنے ہے. خوب، اب پھل ہاتھ میں، اورنج ہے، جو بھی ہے، لیمو ہے، جو بھی پھل ہاتھ میں ہے، اور چھری دوسرا ہاتھ میں ہے. اب آپ دیکھیں
اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ زلیخا کی ذہانت اور اس کی ذکاوت کتنی زیادہ ہے. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب یوسف علیہ السلام کو ان خواتین نے دیکھا تو ان کے بڑائی کی گن گانے لگے. ان سے رہا نہیں گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بڑائی بیان نہ کر سکے. وقطعن ایدیہن، اور یہ بڑائی کو بیان کرتے کرتے یہ تعجب میں مبتلا ہونے کی حالت میں انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور کہا کہ منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے یوسف کو بنایا ہے. مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ ایک نارمل انسان نہیں ہے، یہ ضرور کوئی فرشتہ ہے. خوب، اب ہم اس کو آیت کو اپنے گفتگو کا محور قرار دیتے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو زلیخا کی خوبصورتی کا ہم نے پچھلے آیت سے اندازہ لگایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی زلیخا میں یہ صلاحیت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف کھینچے جاتے اگر پروردگار متعال کا برہان نہ ہوتا، اور پروردگار متعال اپنی تربیت کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو نہیں روکتا، یا یوسف علیہ السلام اپنے تقوی کے ذریعے نہیں روکتے. یہاں پر ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی کہ عقل کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے بھی، ذکاوت کے لحاظ سے، تیزی کے لحاظ سے بھی زلیخا جو ہے وہ بہت ہی تیز تھی. اور ایسے ہی نہیں تھا کہ عزیز مصر نے اسے اپنے زوجہ ہونے کے لیے انتخاب کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ چال چلنا کہ وہ دعوت کرے، پھر ماحول کو ایسے بنائے، پھر سب کے ہاتھ میں ایک چھری دے، اور ایک خاص ایسے موقع کی تلاش کرے کہ جس میں وہ باہر نکلے تاکہ وہ پلان ایگزیکیوٹ ہو. یعنی اس خاتون کو کتنا اعتماد تھا اپنی اس چال پر. ان میں سے کوئی بھی اگر موقع پر نہیں ہوتی تو یہ رزلٹ حاصل نہیں ہوتا. بس اس ہوش و ذکاوت سے، اس یعنی جو اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی تھی، اس سے جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہا ہوگا، آپ دیکھیں کہ کس لیول پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے مقابلہ کیا. وغلقت الابواب، جب سارے فرار کے راستے بند کر دیے. وقالت ہیت لک، یہ بڑے مراحل سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہوں گے کہ اس کی عقل سے اس نے جو مختلف تدبیریں سوچ کر حضرت یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی ہوگی، تو اس سے بار بار مقابلہ کرتے 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 فائنلی ایک لیول آیا ہوگا. بس ہمیں پتا چلا کہ زلیخا کوئی گئی گزری خاتون نہیں تھی کہ جسے کوئی ریجیکٹ کر سکے اتنی آسانی سے. خوبصورتی کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے بھی وہ نمبر 1 تھی، اور عقل و ذکاوت و چالاکی کے لحاظ سے بھی ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. جیسے کہ ہم نے دیکھا تمام مصر کی عورتوں کو جمع کیا اور بہترین پلاننگ کی، اور اپنے پلاننگ پہ پورا ان کو اعتماد تھا. اور جب وہ چھری نے کاٹا اس موقع پر، تو وہ وہی موقع تھا کہ جو ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا. خوب، یہاں سے ہم ایک اور نقطے کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی برائی کی طرف جو بہت زیادہ کھینچے جاتے ہیں، ان کے بیچ برائیاں بہت عام ہوتی ہیں، ان کے بیچ یہ سارے مسائل، یہ لڑکا لڑکی کے مسائل، یہ اس قسم کے فحش اور گناہ کے مسائل بہت عام ہوتے ہیں. لیکن ان کے پاس کیا ایک نعمت ہوتی ہے پروردگار متعال کی، یہ برائی کو بہت خوبصورت بنا کر پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں. آرٹسٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ لوگ، ان کے پاس ایک آرٹ ہوتا ہے کہ برائی کو بہت خوبصورت بنا کر جلوہ دیتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ لوگ معاشرے میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پائے جاتے ہیں. جو گوال منڈی ہے لاہور کی، اس کے بارے میں آپ نے سب نے سنا ہوگا. وہاں پر اس قسم کی خواتین رہا کرتی تھیں، اور اسی کی پھر ایکسٹینشن پھر آپ دیکھیں اس وقت ہماری شوبز انڈسٹری میں یہ وہی لوگ ہیں. یہ معاشرے میں غلاظتوں کو، برائیوں کو خوبصورت کر کے پریزنٹ کرنے میں شیطان کے مددگار ثابت ہوتے. لہٰذا یہ اس وقت
ہمارے معاشرے میں وہ ٹی وی ڈرامے بناتے ہیں, وہ فلمیں بناتے ہیں کہ جن میں ہم بدترین چیزوں کو جب دیکھتے ہیں, خاص کر کے ابھی جو آج کل ڈرامے آ رہے ہیں, جب میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ اس میں کیا کیا ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں, تو وہ بدترین چیزوں کو ایسا پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایک تو ایسا لگتا ہے کہ پورا معاشرہ اس میں انوالو ہے, دوسرا جو سادہ عوام ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو برا سمجھتی ہے لیکن اس پریزنٹیشن کی باعث اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے اور اس کے لیے وہ باتیں جذاب ہو جاتی ہیں. اب ہو سکتا ہے عوام ان گناہوں میں نہ پڑے لیکن اس کا ذہن ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے ان برائیوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی, یہ یاد رکھیے گا کہ شیطان فقر اور فحشاء کے علاوہ اور کسی چیز کا ہمیں وعدہ نہیں دیتا. کوئی بھی فلم ہو, کوئی بھی ڈرامہ ہو کہ جس میں فحش باتوں کو آپ کو لگے کہ رواج دیا جا رہا ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. دیکھیں, فقہ جو ہے نا وہ دین کی باؤنڈری ہے. دین کی بلندیوں پر اگر آپ نے پہنچنا ہے تو وہ باؤنڈری پہ کھڑے ہو کر فائدہ نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان دین کی بلندیوں اور چوٹیوں پر پہنچ سکے. باؤنڈری ہے کہ اگر یہاں سے چلے گئے تو کافر ہو جاؤ گے, یہاں پر آؤ گے تو اسلام کے دائرے میں رہو گے. لیکن زیب نہیں دیتا ایک مومن کو کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھے کہ جو اس قسم کے لوگوں نے پروڈیوس کی. کیا کیا زلیخا نے؟ عام طور پر لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے, خواتین بھی دیکھتی ہوں گی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ نگاہ نہیں تھی جو کہ زلیخا کی اپنی نگاہ تھی. پھر اس کے بعد جب زلیخا نے کچھ کرنا چاہا اور اس کی رسوائی ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اگر بری ہوں تو اب میں نے پورے معاشرے کو برا بنا دینا ہے. کیا کیا؟ تیاری کی, ماحول بنایا, چیزوں کو خوبصورت جلوا دیا. ماحول بنانے کا گناہ کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. آپ سوچیں ان محفلوں کو جس میں ہم گناہ کے لیے ایک پورے ماحول کو تیار کرتے ہیں. خود جو موویز ہوتی ہیں, ڈرامے ہوتے ہیں, یہ بیہائنڈ دا سین آپ دیکھیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. کچرے ہوتے ہیں, کوڑے ہوتے ہیں, سب کچھ تباہ ہوتا ہے, لیکن اسکرین کے سامنے جو ہے نا آپ کے لیے ایک پورا ماحول بنایا ہوا تھا جس سے آپ کا دل نعوذ باللہ خدا نخواستہ خاک میدان گناہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. زلیخا نے کہا کہ میں ایک ماحول بناؤں گی, ایک ایسی انڈسٹری کریٹ کروں گی, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہوگی, اس میں لوگوں کو بلاؤں گی, بٹھاؤں گی, ان کے لیے بیٹھنے کا سامان مہیا کروں گی تاکہ وہ کمفرٹیبل محسوس کریں, انٹرٹین ہو, شاید موسیقی کا بھی انتظام ہو. اس ماحول میں جب میں یوسف کو لاؤں گی تو قطعاً ان لوگوں کا دیکھنے کا انداز یوسف کی طرف تبدیل ہو جائے گا. بس آپ نے دیکھا ماحول کا اثر انسان کی نگاہ کو تبدیل کرنے میں. یوسف وہیں شہر میں گھوما کرتے تھے, کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی کو آج تک پتا نہیں ہو کہ یوسف ہے کون. شاید بہت مشہور شخصیت تھی, لیکن جب ماحول بنایا, پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کے برے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں, پورے معاشرے کو لے ڈوبیں گے. پھر انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا کہ جس میں معاشرے کی نگاہوں کو تبدیل کر سکے. ہمارے یہاں بھی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری انٹرٹینمنٹ کے نام پر, جسی بھی نام پر, وہ فحش باتوں کو ہمارے اندر عام کرتی ہے اور ہم بھی بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے. ایک ایک کا ہمیں حساب دینا ہوگا, اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا. اپنے وقت کا حساب دینا ہوگا. یہ وقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, یہ اگر برائیوں میں گزرے, خاص کر کے ایسی برائیاں جسے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. خوب, یہاں پر ایک اور گفتگو یہ ہے کہ جو ہاتھ کٹے, خواتین نے جب چھری کا استعمال کیا تو ہاتھ کٹنے لگے, تو ایسا شاید نہیں ہو کہ تمام خواتین نے چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ دی اور ہاتھ بھی اینڈ تک کٹ گیا. نہیں, دیکھیں بات جب مشہور ہوتی, کوئی مثلا زمین جو ہے وہ گیلی تھی, آپ نے جس نے زمین کو صاف کیا, جس نے زمین کو دھویا ہے اور صاف کیا ہے, آپ نے اس سے کئی دفعہ کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی نشانی رکھا کرو, یہاں پر کوئی علامت رکھا کرو کہ لوگ پھسل نہ جائیں, گر نہ جائیں. لوگ پھسلتے ہیں اور ان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں. آپ نے کیا مبالغہ آرائی سے کام لیا کہ لوگ پھسلتے ہیں, جیسے کہ ہر کوئی جو یہاں سے گزرتا ہے جب یہ گیلی زمین ہوتی ہے تو پھسل جاتا ہے. نہیں, ایسے نہیں, شاید 2 لوگ پھسلے ہو اور ان میں سے ایک ہی ہڈی ٹوٹی ہو, لیکن کیونکہ بات حساس ہے تو آپ نے اس کو بولڈ کر دیا. آپ نے کہا کہ لوگ پھسلتے ہیں, ان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں, پھر سائن کو وہاں رکھا کرو.
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب عاقل لوگوں سے ہے. قرآن مجید بار بار ان لوگوں کو مخاطب قرار دیتا ہے جو عقل استعمال کر کے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے عقل میں یہ بات آئے کہ ایسا نہیں کہ تمام خواتین نے اپنا پورا ہاتھ کاٹ دیا، بلکہ ایک یا دو خاتون کا بھی اگر ہاتھ اتنا کٹا کہ اس میں خراش آئی اور تھوڑا خون نکلا تو وہ اس بات کو بولڈ کرنے کے لیے بالکل کافی ہے. ہم چیزوں کو بہت افسانوی انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا قرآن مجید کی بہت ساری کہانیاں، قصے ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں تفاسیر میں پڑھیں کہ کس طرح افسانوی انداز میں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ پھر ہم عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. اور پھر جب قرآن مجید دعوت تدبر دیتا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم نے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے جن چیزوں کو سنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم قرآن مجید سے دور رہ جاتے ہیں. دعوت تدبر قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے تاکہ ہم قرآن کے پیغام سے آشنا ہو. بس یہ ہاتھ کا کٹنا بھی ایسا نہیں کہ تمام خواتین نے اپنا آخر تک ہاتھ کاٹ دیا، ایسا کچھ نہیں. اگر دو خواتین کی انگلی پر خراش بھی آئی تو وہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ یوسف کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ خواتین نے تو اپنے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیے. خواتین نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا. بہرحال وقت تمام ہوا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے گفتگو کو یہاں پر روکتے ہیں. پروردگارہ تجھ سے امید ہے ہماری، پروردگارہ تو ہماری امید کو نا امیدی میں تبدیل نہ فرمانا. پروردگارہ ان راتوں کو، ان دنوں کو ہمارے لیے بہترین مددگار قرار دینا تاکہ ہم اس کی مدد حاصل کر کے تیرے راہ میں آگے بڑھ سکیں، تیری عبادت میں آگے بڑھ سکیں. پروردگارہ تو نے جو ہدف خلقت بنایا ہے ہمارے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کی خالص کلام سے ہمیں مدد لینے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ماہ مبارک رمضان کے دن اور رات بہت جلدی سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دنوں اور راتوں کی قدر جانیں، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں اس کا تجھ سے معافی طلب کرتے، اور جو کچھ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے اس کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کرتے. پروردگارہ تو اس مغفرت مانگنے میں ہماری مدد فرما کہ ہم تجھ سے صدق دل سے مغفرت مانگ سکیں، تیری طرف واقعی معنی میں پلٹ سکیں. پروردگارہ تیرے دین کی لوگ عجیب و غریب خدمتیں انجام دیتے ہیں، عجیب و غریب طرح سے وہ محنت کرتے ہیں تیرے دین کے لیے، اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں تیرے راہ میں. پروردگارہ تو ان کی تائید فرما، تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی طرح تیرے راہ میں جہاد کر سکیں. رہبر معظم کی پروردگار متعال حفاظت فرما اس خاص فتنے کے مقابلے میں جو اس وقت سامنے آیا ہے. تو اپنے نظام کی حمایت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بیچ میں صرف کٹا ہے، وہی جہاں میں نے آپ کو بلایا تھا.